پاکستان مسلم لیگ نون کی 5 سال پچھلی حکومت رہی ہے، کوئی کام نہیں سائڈ پہ کیا کیا کام انہوں نے کیے ہیں یہ آپ سب جانتے ہیں۔ جو ڈیولپمنٹ کا پاکستان کا ایجنڈا ہے وہ ایک ہی پارٹی نے پار چلایا ہے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، میرے سے بھی پوچھتے ہیں کہ یار یہ کیوں ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں، ہسپتال بناتے ہیں، یہ ان کو بزنس مین ہے، ان کو عادت ہے۔ پر جس کو ذرا سی بھی بزنس کی، سوسائٹی کی، معاشرے کی سوجھ بوجھ ہے وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ ڈیولپمنٹ پاکستان کے لیے اشد ضرورت ہے۔ پاکستان کی ترقی ڈیولپمنٹ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اگر پاکستان میں سڑکیں بنیں گی، کارخانے لگیں گے، انویسٹمنٹ ہوگی تو روزگار بنے گا۔ یہ کس قسم کا ایجنڈا ہے؟ یہاں سڑک کیوں بن رہی ہے، یہاں گیس کیوں آ رہی ہے، یہ تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ بھئی سڑک بنے گی تو اپنے دفتر، کارخانے، گھر پہنچو گے نا۔ یہ ایجنڈا جو پارٹی نے نہ کہ صرف پچھلے 5 سال میں، آپ دیکھ لیں جب سے نواز شریف حکومت میں آئے، جب سے وہ چیف منسٹر بنے، تب سے ڈیولپمنٹ کا پروگرام پنجاب سے پھر پورے پاکستان میں کیا ہے۔ آپ اگر کسی کا موقع ہوا ہے کراچی جانے کا، ذرا ادھر جا کے حالت دیکھیں، ادھر کیا حالت ہے۔ ادھر جانے کے لیے ادھر سیوریج کا کوئی نظام نہیں، کوئی پکی سڑک نہیں، اتنا بڑا شہر ہے، پورے سندھ کا، انٹیریئر سندھ کا اتنا برا حال ہے۔ یہ پھر ہمیں اس چیز کے تانے دیتے ہیں کہ آپ ڈیولپمنٹ کیوں کرتے ہیں۔ تو آپ سب بھائی سمجھتے ہو کہ نہیں؟ دیکھیں پی ٹی آئی نے ایک شروع کیا ہوا ہے پروپیگنڈا کہ پاکستان کی یوتھ ہمارے ساتھ، میں اس سے بالکل بھی اگری نہیں کرتا۔ پاکستان کی یوتھ بے وقوف نہیں ہے، پڑھے لکھے سمجھدار محنت کش لوگ ہیں اور عزت کرنے اور کرانے والے لوگ ہیں۔ آپ کا کام صرف لوگوں کی بے عزتی کرنا، پگڑیاں اچھالنا، ٹویٹر اور فیس بک پہ ایکٹیو ہونا ہے۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے، ہم وہ بھی بڑی اچھی طرح کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے۔ ہم اپنا محنت کرتے ہیں، لوگوں کے پاس گراؤنڈ ورک کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو دکھانا ہے کہ یوتھ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں، پاکستان کے ساتھ ہے۔ جو ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا میں بات کر رہا تھا، آپ سب سمجھتے ہیں، آپ ینگ پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ پاکستان کے لیے کتنا ضروری ہے ڈیولپمنٹ۔ دیکھیں ڈیولپمنٹ ہوگی تو لوگ، بچوں کے سکول بنیں گے، بچے پڑھ کے نوکریاں ڈھونڈیں گے، یونیورسٹیاں بنیں گی، کارخانے لگیں گے، باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی۔ جب باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی تو ہمارے پاکستانی لوگ ہی کام کریں گے نا ادھر، انگلینڈ سے تو لوگوں نے آگے کرنا نہیں۔ تو ہم اس ایجنڈے کو بار بار بلاک کیوں کرنے دیتے ہیں، کیوں ہونے دیتے ہیں؟ ہم نے پاکستان کی ڈیولپمنٹ کو اس سے آگے لے کے جانا ہے، بلکہ اپنی حکومت سے ڈیمانڈ کرنی ہے کہ ہمیں اور زیادہ ڈیولپمنٹ چاہیے۔ ہم نے ہمیں لوگ مثالیں دیتے ہیں ملیشیا کی، سنگاپور کی، ٹرکی کی۔ پاکستان کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ یہ پروپیگنڈے والے، ٹانگ کھینچنے والے، تنگ کرنے والے لوگ پاکستان کو آگے نہیں جانے دیتے۔ یہ آپ سب کو پتہ ہے پچھلے 5 سال میں کیا ہوتا رہا اور اس سے پہلے بھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک خوشحال، امن پسند، سٹیبل پاکستان آگے چلے، جہاں پہ ہمارے بھائی دوست کام کر سکیں، اسکول جا سکیں، یونیورسٹی جا سکیں، ہمارے بچوں کو اچھی اپرچونٹیز مل سکے۔ کون چاہتا ہے کہ ہمارے بچے ایسے ماحول میں رہیں؟ جو مشرف کا دور آپ کو یاد ہے کیا مشکل دور تھا؟ ہر دوسرے دن، ہر روز خبر آتی تھی یہاں پہ بم پھٹ گیا ہے، وہاں پر یہ ہو گیا ہے، وہاں پر یہ ہو گیا ہے۔ اب 5 سال آپ کو یاد ہے نا، کیا فرق ہے اس میں سے اور اس ٹائم میں؟ کراچی میں دیکھیں آپ، کراچی میں باہر لوگ، ہمارے دوست ہیں، میرے ساتھ پڑھتے تھے، وہ کہتے ہیں ہم گاڑی میں کہیں رکتے نہیں ہیں کہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کوئی آ کے موبائل چھین جائے گا، کوئی گولی مار دے گا۔
اب آپ جا کر دیکھیں کسی کو کوئی ڈر نہیں ہے. یہ کس نے کیا؟ یہ میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہوا ہے. پہلے کیوں نہیں ہوا جی؟ پیپلز پارٹی کا تو اپنا شہر ہے, وہ کیوں نہیں روک سکے؟ تو آپ یہ چیزیں سمجھتے ہیں, ہم بے وقوف نہیں, ہمیں بے وقوف بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. ایک پروپیگنڈا چلایا جاتا ہے جی, یہ کرپشن ہو رہی ہے, یہ اپنا خاندان ہے, یہ وہ ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان کی ترقی ہو رہی ہے کہ نہیں, چھوڑ دیں باقی چیزوں کو. آپ دیکھیں کہ پاکستان میں 10,000 میگا واٹ کی اضافی بجلی آئی ہے کہ نہیں. آپ دیکھیں کہ پاکستان میں روڈ نیٹ ورک, انفراسٹرکچر, ہاسپٹل یہ بنے ہیں کہ نہیں بنے. ہم نے اپنی حکومتوں سے یہی تو مانگنا ہے, اور ہم نے ان سے کیا لینا ہے. ہمارا ڈیمانڈ یہ ہونی چاہیے کہ یار ہمیں ترقی کر کے دو تاکہ ہماری فیوچر جنریشن سیو ہو سکے, ہم سر اٹھا کے جی سکیں. کہیں باہر جائیں تو لوگ کہیں یار یہ پاکستان سے آیا, بڑا زبردست ملک ہے اس کا, ہمارے پاسپورٹ کی قدر ہو سکے. ہمیں لڑائی جھگڑے فساد نہیں چاہیے. ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو گالی گلوچ دیں, برا بھلا کریں, پروپیگنڈا کریں. جو پاکستان کے لیے ترقی کر رہا ہے ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے. ساتھ دو گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ. اب حلقے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. ہم سب, میں آج یہاں پہ آپ کے سامنے کھڑا ہوں رانا تنویر حسین صاحب کا نمائندہ بنا, لیکن صرف میں نمائندہ نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ کھڑا ایک لڑکا, ہر بچہ, ہر بوڑھا رانا تنویر حسین کا نمائندہ بن کے نکلے. ہم سب رانا تنویر حسین صاحب کے شیر بن کے نکلے انشاءاللہ. شیر شیر ہی ہوتا ہے, جتنا مرضی اس کو تنگ کر لو. جنگل کا بادشاہ کون ہے؟ دیکھیں یہ باتیں عجیب سی سوشل میڈیا پہ چلتی ہیں کہ جی یہ پارٹی نہیں رہ گئی, نمائندے نہیں رہ گئے, لوگ بھاگ رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے پیچھے کیا ہو رہا ہے, پر ہم کہیں بھاگنے والے نہیں ہیں, کہیں ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم یہی کھڑے ہیں, یہاں کھڑے ہو کے الیکشن لڑیں گے اور جیت کے دکھائیں گے انشاءاللہ. آپ سب بخوبی واقف ہیں کہ رانا تنویر حسین صاحب کا ایجنڈا کیا. میں آپ کو بتاؤں, میں ان کے گھر کا بندہ ہوں. مجھے پتا ہے کہ وہ کتنی پین لیتے ہیں اپنے حلقوں, نہ صرف اس حلقے کے لیے, 7 والے حلقے کے لیے, بلکہ پورے پاکستان کے لیے. مجھے پتا ہے گھر میں وہ کیا بات کرتے ہیں, مجھے پتا ہے انہیں کتنا احساس ہے اپنے حلقے کے لوگوں کا. وہ وہی ہے جو پبلک میں ہے, وہی وہ گھر میں ہے. انہوں نے اس حلقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے جتنا زور لگایا ہے, اگر آپ کا کوئی اور نمائندہ ہوتا کیا وہ یہ کر سکتا؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. یا آپ خود سوچیں, یا آپ سوچیں, دوستوں سے پوچھیں, جو دوست نہیں ابھی تک راضی ان سے پوچھیں کہ یار سوچو ہمارے پاس کوئی اور ایم این اے ہوتا, کیا وہ یہ کام کرا سکتا؟ ایم این اے تو اسلام آباد میں بات نہیں کر سکتے کسی سے, عام ایم این اے جو ہے وہ فنڈ نہیں لے سکتا. یہ رانا تنویر حسین صاحب کی محنت, ان کی لگن, ان کی جرت کا نتیجہ ہے کہ یہاں پہ یہ کام ہو رہے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ ہر بندے کا ضمیر ہوتا ہے, وہ یہ جانتا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا ہے, کیا برا ہے, میرے بچوں کے لیے کیا اچھا ہے, میری فیملی کے لیے کیا اچھا ہے. یار سب ٹھیک ہے نا؟ جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. چلو کوئی بات نہیں. تو رانا تنویر حسین آپ کے گھر کے فرد ہیں, ان کو بڑا سمجھیں, بھائی سمجھیں, اور ان کے لیے محنت کریں. نکلے باہر, سب کو منائیں, سب جو نہیں ماننا اس سے بات کریں, اس کو لے کر آئیں. یہ 25 جولائی تک ہمارا امتحان ہے, اس امتحان میں ہم نے کامیاب ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ کے ساتھ چلوں گا. ہم سب پارٹی کے اور رانا صاحب کے نمائندے ہو کے محنت کریں.
ٹھیک ہے. دیکھیں ہم نے پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں کیا ضرورت ہے, ہم نے اوپر اور نیچے ایم این اے اور ایم پی اے پہ پاکستان مسلم لیگ نون کو جتانا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ نیچے ہمارا ایم پی اے نہیں تھا, جس کی وجہ سے آج ہمیں تنگی ہو رہی ہے. کتنا ضروری ہے کہ ہماری ٹیم اکٹھی ہو تاکہ ایک مضبوط یونٹ بن کے ہم اس حلقے کی ڈیولپمنٹ کر سکیں. نیچے کسی اور کا کچھ اور ایجنڈا ہو, اوپر کا ہمارا کچھ ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا ہو, اوپر بات بنتی نہیں ہے. اس لیے آپ نے میاں صاحب کو بھی جتانا ہے, میاں جلیل صاحب کو, اور رانا تنویر صاحب کو تو آپ جتائیں گے انشاءاللہ, مجھے اس پوری چیز کا پورا یقین ہے. کیا آپ, مجھے امید ہے کہ آپ میرے سے زیادہ محنت کر رہے ہیں اور زیادہ محنت کریں گے. میں جہاں بھی جا رہا ہوں مجھے لگ رہا ہے یار میں تو کم کام کر رہا ہوں, لوگ تو پہلے اتنی زیادہ محنت کر رہے ہیں. تو یہ بڑی خوشائن بات ہے, اور اس سے زیادہ جوش, دیکھیں یہ پازیٹیو جوش ہے. یہ رات کو بیٹھ کے گالیاں دینا یا گفتگو کرنا غلط, یہ ہمارا کام نہیں ہے. اگر کوئی کر رہا ہے تو میں آپ کو کہوں گا آپ اس میں انوالو بھی نہ ہو, اپنا ٹائم ہی ضائع نہ کریں. آپ اپنا ٹائم پروڈکٹیو استعمال کریں, اچھے کاموں میں استعمال کریں, لوگوں کی بھلائی پہ استعمال کریں. کسی کی کوئی شکایت ہے اس کو سنیں, اپنی کمیونٹی, اپنے محلے, اپنے شہر, اپنے پورے علاقے میں ایک اچھا میسج دیں کہ ہم سمجھدار, پڑھے لکھے اور تحمل مزاج یوتھ ہیں. ہم جذباتی, لڑاکو اور بیوقوف لوگ نہیں ہیں, اور نہ ہی ہمیں سمجھا جائے. یہ میسج جانا چاہیے. یہ میسج کیسے جائے گا؟ یہ جب ہم باہر نکلیں گے, ووٹ مانگیں گے, لوگوں کو اکٹھا کریں گے, پیار سے, محبت سے, اس کو عزت دیں گے, ہر بندے کو عزت دیں گے, جیسے میاں نواز شریف دیتا ہے, جیسے رانا تنویر دیتا ہے. ہم نے ہر بندے کو عزت دینی ہے. ہر ایک بندہ پاکستانی ہمارے لیے باعزت ہے, بافخر ہے. سوشل میڈیا کے بارے میں زیادہ بات کرنا نہیں چاہتا, کیونکہ وہ دیکھیں اس پہ بہت سی چیزیں 80% جھوٹ چل رہا ہوتا ہے, تو 10-20% سچ بھی ہوتا ہے, اور آپ سیکھتے بھی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ہم سیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا میں بہت سی چیزیں, پر آج کل گرم ہوا ہے سوشل میڈیا کا ایک منفی بازار. ہم نے اس لڑائی میں نہیں پڑنا. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے یار, اسی ویلے نہیں ہیں, اسی بڑے مصروف ہاں, اسی اپنے کما تو مصروف ہاں, اسی ایک پاکستان دے گریٹر جڑا بڑا ایجنڈا ہے اس کام واسطے مصروف ہاں. آپ سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹی ضرور کریں, بات کریں, لوگوں سے دکھائیں انہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, پر کسی لڑائی جھگڑے میں نہ پڑیں, کسی دو پارٹیز کی لڑائی میں نہ پڑیں, کیونکہ اس سے کچھ نکلنا کچھ نہیں. ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں, ہم سب بھائی ہیں. دیکھیں اگر کسی اور کوئی پارٹی کا بھی ہے نا, کل تو پی ٹی آئی تھی نہیں, 10 سال پہلے پی ٹی آئی تو کوئی نہیں تھی. آج جو جالے بنے پھر رہے ہیں ان سے پوچھو ادھر اس وقت کہاں پر تھے, تو کوئی کہیں تھا, کوئی کہیں تھا. ہم سب ایک ملک کے رہنے والے ہیں, ہم سب بھائی اور دوست ہیں. ہماری کسی سے جنگ نہیں ہے, کسی سے لڑائی نہیں ہے, کسی کے لیے غصہ نہیں ہے. ہم میں برداشت ہونی چاہیے, برداشت رکھیں. دیکھیں ہم اگر کوئی برا بھی آپ کو کہہ رہا ہے نا, آپ اچھے کردار سے, ہمارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کردار لوگوں کو دکھایا, جو ان کے ساتھ برا بھی کرتا تھا اس کے ساتھ اچھا کرتے تھے. تو ہمارے نبی سے بڑھ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کیا کون بندہ ہو سکتا؟ ہم نے ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے, ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھ کے چلنا ہے جو باعزت طریقے سے ہر کسی سے ڈیل کرتے ہیں. ہم نے کسی سے لڑائی نہیں کرنی, ہماری سب سے دوستی ہے. پی ٹی آئی والے بھی ہمارے دوست ہیں, لبیک والے بھی ہمارے دوست ہیں, پی 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 والے بھی ہمارے دوست ہیں. عوامی دور آئے گا, میدان میں جب شیر آئے گا, میدان میں جب شیر آئے گا. جو آخری اس بارے میں بات, جو آج پی ایم ایل این یا ہمارا سپورٹر نہیں ہے, کوئی بات نہیں, آج نہیں ہے کل ہو جائے گا, کل نہیں پرسوں ہو جائے گا, پرسوں نہیں ترسوں ہو جائے گا. ہم نے اس کو اپنا بھائی سمجھنا ہے اور اس سے رابطہ اور تعلق کبھی نہیں چھوڑنا. میرے اپنے دوست ہیں, جب ہم ملتے ہیں کبھی پی ٹی آئی کے سپورٹر, مختلف پارٹیز کے, بہت جوش میں, لیکن آخر کار ہم ہیں تو دوست اور بھائی نا. ہم نے, ہماری کسی سے لڑائی تو ہے نہیں, ہمارا یہ نظریاتی فرق ہے.
نظریاتی فرق ہے اور وہ رہے گا. جو ان کو کرتا ہے ٹھیک ہے، اس کی مرضی. تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ پازیٹیولی ہم اس چیز کو آگے لے کے چاہیں اور اس کو پار لگانے کا ایک ہی طریقہ ہے. کیا طریقہ ہے وہ بتائیں جی، کیا طریقہ ہے؟ ووٹ نون لیگ کو دیں، ہاں، پیار محبت سے لوگوں سے. جو امتحان کی جب ہمارا امتحان ہوتا ہے ہم کتنی تیاری کرتے ہیں اس کے لیے. یا آپ تو سارے پڑھنے والے ہو، ہمارے ایگزام ہوتے ہیں ساری ساری رات پڑھتے ہیں. نکلو اب ساری ساری رات. ہمارا امتحان 25 جولائی کو ہے. 25 جولائی کو ہم نے نہ صرف پاس ہونا ہے، ہم نے ٹاپ کرنا ہے اپنی کلاس میں. اب زیادہ لمبی بات نہیں کرنی، بس آپ نے 25 جولائی کو اوپر نیچے شیر کے اوپر مہر لگا کے رانا صاحب کو، پارٹی کو اور پاکستان کو مضبوط کرنا ہے. آخری بات میں ایک اناؤنسمنٹ کر دوں، سب آپ شیر ہو پر ایک اور شیر آ رہا ہے ہمارے حلقے میں، اس کے لیے تیاری کر لو. آج جتنے لوگ ہیں نا 10 گنا زیادہ لڑکے اس دن اکٹھے کرو. جمعرات کو 5 بجے مڈل سکول کے گراؤنڈ میں میاں شہباز شریف آ رہے ہیں ہمارے بیچ میں. جس کی رات سہانی سنائیے مست کہانی ہو رہی تھی، پڑھ رہے تھے، مانگ رہے تھے، جیت رہا تھا، جیت رہا تھا، جیت رہا تھا. آ رہی تھی، خبریں چھا رہی تھی، خبریں چھا رہی تھی، جیت رہا تھا، جیت چکا تھا، جیت چکا تھا. آپ کا جوش دیکھ کے نا میں جتنی خوشی ہوئی ہے میں بتا نہیں سکتا. شیر آ رہا ہے جمعرات کو، شیر کو شیروں والا ویلکم دکھانا ہے ہم نے کہ نہیں دکھانا. شیر بن کے ہم نے اس دن ایک میسج دینا ہے پورے حلقے کو، پورے پنجاب کو، پورے پاکستان کو کہ شرف پور جیسا پارٹی کا ویلکم کوئی اور نہیں کر سکتا. کرو گے کہ نہیں؟ پاکستان زندہ باد.